السلام علیکم، کیسے ہیں میرا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیم ان کے اہم نکات بھی ہم ڈسکس کریں گے، مختصر سوالات بھی یہاں پہ لکھیں گے، اور پیج نمبر 84 آپ کے سامنے رہے گا، یہاں پہ ہم ریڈنگ کر کے کچھ چیزیں ساتھ ساتھ مارک کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ پیج نمبر 84، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جابر اور کنیت ابو عبداللہ، دونوں نام ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام نصیبہ تھا، نصیبہ لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا آئے گا جی؟ ان کا تعارف۔ تعارف میں ساری چیزیں آ گئیں، آگے بھی آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ لفظ نام ہائیلائٹ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دادا اپنے قبیلہ کے رئیس تھے، رئیس لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ غزوہ احد لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ غزوہ احد سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کر چند نصیحتیں کیں۔ بیٹا، میری خواہش ہے کہ میں احد کا پہلا شہید بنوں۔ اگر ایسا ہوا تو میرے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کرنا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو قبول کیا اور آپ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے والد کی شہادت کے بعد ایک بیوہ عورت سے صرف اس وجہ سے نکاح فرمایا کہ تاکہ ان کی بہنوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ گھر کا نظام بھی بہتر انداز میں چل سکے۔ یعنی انہوں نے ایک ایجڈ یا تھوڑی بڑی عمر کی خاتون سے نکاح فرمایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کی شہادت ہوئی تو وہ مقروض تھے، مقروض لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے باغ کی کھجوریں پک گئیں تو میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہوا اور کہا کہ میرے باغ میں تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے قرض خواہوں کہ میں ان کا قرض تقسیم فرما دیں، اور قرض خواہ میرے قرض سے کچھ معاف فرما دیں تاکہ ہماری طرف سے قرض ادا ہو جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھجوروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور ارد گرد 3 چکر لگائے، پھر کھجوریں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ قرض ادا ہو گیا، لیکن کھجوروں کے ڈھیر میں کچھ کمی نہ آئی اور وہ جوں کا توں رہا، یعنی ایسے ہی رہا جیسے شروع میں تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد بدر میں شرکت کرنے کا عزم کیا۔ غزوہ بدر احد کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، لیکن کم عمری کی وجہ سے، کم عمری لفظ ہائیلائٹ کرنے کس وجہ سے؟ کم عمری کی وجہ سے ان کے والد نے انہیں جہاد میں حصہ لینے سے منع فرما دیا۔ باقی غزوات میں آپ نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ شرکت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 19 غزوات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، 19 غزوات۔ اور یہاں پہ ہم ایک ہیڈنگ بنائیں گے، غزوات میں شرکت۔ ایک تو یہ آئے گا 19 غزوات، اور اس میں وہ بھی آئے گا کہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا تو اس میں عمر کم ہونے کی وجہ سے اجازت نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث کا اس قدر شوق تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث روایت کرنے کے لیے تھی۔ وہ شام میں رہتے، شام لفظ ہائیلائٹ کریں، شام کا مطلب جگہ کا نام ہے، ملک کا نام ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچے، اونٹ لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، اور وہ حدیث سنی۔ اس سے آپ کے ذوق علم کا پتہ چلتا ہے، یعنی علم کا اتنا شوق تھا، ذوق تھا، تو ایک اسپیشل ارینج کر کے وہ ساری چیزیں پھر وہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 540 احادیث مروی ہیں۔ مروی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں تو ان سے آپ رضی اللہ عنہ سے 540 احادیث مروی۔ یہ جو رائٹنگ لکھی ہے نا، تو ڈیجٹ لکھے ہوئے ہیں، تو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اپنی رائٹنگ میں، اپنی بک میں انڈر لائن کر کے ساتھ 540 بھی ہم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مجموعہ صحیفہ جابر بن عبداللہ کے نام سے آپ کی طرف منسوب ہے۔ صحیفہ جابر بن عبداللہ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد مسجد نبوی میں درس حدیث کا آغاز کیا۔ درس حدیث مسجد نبوی دونوں لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ، مصر تک لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس خاص شہرت رکھتا تھا۔ دور دراز کے شہروں سے لوگ علم حدیث کے حصول کے لیے آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ آگے جی، آپ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے 1 میل کا سفر طے کر کے آتے۔ 1 میل لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ ایک بار چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گھر پر ملنے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سرکہ پیش کیا۔ سرکہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ سرکہ، اور فرمایا بسم اللہ سے نوش فرمائیں۔ نوش کا مطلب پینا ہوتا ہے، تو یعنی وہ پینے کی چیز ہے۔ سرکہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ یہاں ایک ہم کویشچن بنا لیں گے سرکہ کے بارے میں۔ سرکہ کی فضیلت بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیا فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس احباب آئیں، یعنی لوگ آئیں، دوست آئیں، تو جو کچھ میسر ہو وہ پیش کر دیں، اس میں کوتاہی یا کنجوسی نہ کریں۔ اس طرح مہمان کا فرض ہے کہ وہ اسے بخوشی قبول کرے، اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ تکلف میں دونوں کی ہلاکت ہے۔ یعنی سرکہ پیش کر دے، اور پیش کرنے والے کے لیے بھی اچھی بات ہے، اور اسے ایکسیپٹ کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ اگر وہ پیش نہیں کرے گا یا وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو دونوں کے لیے نقصان ہے۔ آخر میں جی، آپ رضی اللہ عنہ نہایت استقامت والے، جوش ایمانی، جرت، اظہار حق، امر بالمعروف، اتباع سنت اور اعلیٰ اخلاق کی خوبیوں پر فائز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوات نبوی میں بڑی دلیری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 74 ہجری میں ہوئی۔ تو آخری ایک ہیڈنگ ہم بنائیں گے وفات کے بارے میں، چھوٹا سا ٹاپک تھا، اور یہ چیزیں ہمیں یہاں تک کمپلیٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے جی تعارف ان کا، پھر غزوات میں شرکت ہے، پھر ان کی حدیث کتنی انہوں نے روایت کی ہیں، 540 حدیث ہے۔ وفات، ایک سوال سرکہ کی فضیلت بیان کریں، ابھی لاسٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، اور یہ اپنا ٹاپک ہم کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔